بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر فزکس کی اولڈ بک میں سے چیپٹر نمبر 1 کا شارٹ کویسچن 1.5 سمجھیں گے۔ کویسچن نمبر 1.5 کہتا ہے کہ an old saying is that a chain is only as strong as the weakest link۔ وہ کہتا ہے کہ پرانے دور کی کہاوت ہے، ایک چین کی مضبوطی اس کی سب سے کمزور کڑی کے برابر ہوتی ہے۔ What analogous statement can you make؟ اس سے ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ریکارڈنگ ایکسپیریمنٹل ڈیٹا، جو کہ ایکسپیریمنٹل ڈیٹا سے متعلق ہو، یوزڈ ان اے کمپیوٹیشن، جس کو ہم ایک کمپیوٹیشن کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹیشن سے مراد آپ یہاں پر نومیریکل حل کرنا لے سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس میں آپ کے پاس ڈیٹا آیا ہے، تو آپ نے ڈیٹا کی مدد سے فارمولہ لگا کے کوئی رزلٹ نکالنا ہے۔ یہ جو پرانے دور کی کہاوت ہے بڑی دلچسپ ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ A chain is only as strong as its weakest link۔ تو اس کے لیے ہم ایک پریکٹیکل اگزامپل لیتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چین ہے جس میں ٹوٹل 3 کڑیاں ہیں۔ پہلی کڑی 7 نیوٹن کی فورس برداشت کر سکتی ہے، اگر اسے زیادہ فورس لگائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ دوسری کڑی 3 نیوٹن کی فورس برداشت کر سکتی ہے اور تیسری کڑی 5 نیوٹن کی فورس برداشت کر سکتی ہے۔ تو اب اس چین میں سب سے کمزور کڑی کون سی والی ہے؟ جو 3 نیوٹن والی ہے۔ چلیں فرض کریں کہ ہم اس چین پر فورس لگاتے ہیں اور فورس ہے 4 نیوٹن کی۔ تو جیسے ہی فورس کی مقدار 3 نیوٹن سے بڑھے گی، درمیان والی کڑی ٹوٹ جائے گی۔ اب ایک کڑی کے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری چین ٹوٹ گئی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آگے ہوگی۔ A chain is as strong as its weakest link۔ تو چین کے اندر جو سب سے کمزور کڑی تھی 3 نیوٹن والی، چین کی طاقت بھی اسی کے برابر ہے، مطلب چین زیادہ سے زیادہ 3 نیوٹن کی فورس برداشت کر سکتی ہے، اس سے زیادہ فورس برداشت نہیں کر سکتی۔ اب ہم دی ہوئی مثال کو اپنے فزکس کے کمپیوٹیشنل ڈیٹا سے جوڑتے ہیں۔ فرض کریں ہم ایک کمپیوٹیشن یعنی کہ نومیریکل کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 3 ریڈنگز ہیں، 2 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اور تیسری کو کرنا ہے ڈیوائڈ۔ تو اس سے ہمارے پاس کمپیوٹیشن یعنی کہ رزلٹ آئے گا۔ تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ رزلٹ ہمارا کس حد تک ریلائبل ہے۔ ہمارے پاس جو پہلی ریڈنگ ہے 5.348 10⁻²، اس میں 4 سگنیفیکنٹ فگر ہیں، 4 اہم ہندسے ہیں۔ دوسری جو ریڈنگ ہے جو اس سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے 3.64 10⁻4، اس میں 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو رقم ہے 1.336، اس میں 4 اہم ہندسے ہیں۔ تو اہم ہندسے جو ہے نا وہ کسی میجرمنٹ کی ریلائبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جتنے زیادہ اہم ہندسے ہوں گے وہ ریڈنگ اتنی زیادہ ریلائبل ہوگی، اور جتنے کم اہم ہندسے ہوں گے اس میجرمنٹ کی ریلائبلٹی اتنی کم ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو سب سے خراب ریڈنگ ہے نا وہ ہے 3.64 10⁻4، کیونکہ اس میں 3 اہم ہندسے ہیں۔ تو آپ اس کو نا کمپیوٹیشن کی سب سے کمزور کڑی کنسیڈر کر لیں۔ ویسے اس کو ٹرمینالوجی میں لیسٹ ایکوریٹ فیکٹر کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے کمپیوٹیشن کے اندر یہ 3 ویلیوز یوز کر لی، ہمارے پاس رزلٹ آ گیا 1.45768982 10⁻3۔ تو یہ جو کمپیوٹیشن ہے یہ اتنی ہی ریلائبل ہے جتنی کہ اس کے اندر سب سے خراب ریڈنگ ہے، یعنی کہ 3.64 والی۔ تو اب ہم نہ اس سے ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ بنانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اسٹیٹمنٹ کچھ ایسے بنے گی: A computation is as reliable، ایک کمپیوٹیشن اتنی ہی قابل بھروسہ ہے as the least accurate factor، جتنا کہ اس کے اندر سب سے غلط والا فیکٹر ہے یا سب سے غلط والی پیمائش ہے in its data measurement، اس کے ڈیٹا کے اندر جو پیمائش ہے ان میں سے۔ جیسے ابھی ہم نے مثال لی تھی کہ ہمارے پاس 3 میجرمنٹس تھیں اور ہم نے ان کی مدد سے کمپیوٹیشن کی، تو اس میں لیسٹ ایکوریٹ فیکٹر یہ 3 سگنیفیکنٹ فگرز والا ہے۔
تو لہٰذا جو جواب ہوگا وہ اسی کے اسٹینڈرڈ کا ہوگا، اس سے اچھا نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ کیا آئی؟ A computation is as reliable as the least accurate factor in its data measurement. اللہ حافظ.